بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل زکوٰۃ۔ ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے۔ مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دے دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دیکھیے ارشادات خداوندی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ۔ ان جیسی آیات میں اللہ تعالی نے آگاہ کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جاتی۔ شکر ادا کیجیے، پہلے زمانے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کی قبولیت کی نشانی یعنی کہ صدقہ کا مال کسی جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکستر یعنی راکھ کر دیتی، گویا کہ صدقہ کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں پس آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا، اور بعض احادیث سے بھی اسی ضمن کا علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی، تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے
پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو یاد نہیں، میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اور اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔